مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور ہم عمر دوستوں، ایمانی بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی آیات مختلف مقامات سے سنائی. ایک بات ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، ان آیات کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں. ایک ہماری دنیا کی منزل ہے، ایک ہماری آخرت کی منزل ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر ہم اپنی موت تک کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا محنتیں، کیا کاوشیں کر سکتے ہیں، ہم کیسے زندگی گزاریں، اس کا نام دنیا ہے. اور ایک دنیا اس کے بعد شروع ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے، اس کا نام آخرت ہے. دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور آخرت کی زندگی کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. ہمیں یہاں بھی سکون کی ضرورت ہے، وہاں بھی سکون کی ضرورت ہے، یہاں بھی آرام کی ضرورت ہے، وہاں بھی آرام کی ضرورت ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جب ہم دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں، دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو یہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ سمندر سے کہ پانی سے ایک قطرہ لے لیں، آپ ایک انگلی ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں. جو آپ کی انگلی کے ساتھ لگ گئی یہ آپ کی دنیا ہے، یہ اس دنیا میں جینے کی زندگی ہے. اور اس کے بعد جو سمندر میں بچ گیا وہ سب کی سب آخرت. کتنی آخرت ہے اس کو ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے ہیں. اسلام مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے لیے کچھ نہ سوچیں اور نہ سوچو، لیکن دونوں کو کمپیئر کرو، دونوں کا مقابلہ کرو. ہمیں زیادہ اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے یا زیادہ اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کسی کا دل چاہے نہ چاہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اور جہاں جانا ہے وہاں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے ہیں ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. جب تک موت نہیں آ جاتی، وہاں پہنچ نہیں جاتے، تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان کی زندگی کا نظام اور اس کا ڈھانچہ ایسا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
اللہ فرما رہا ہے میں نے دنیا کو سجا دیا مال دولت سے اور انسان کے دل کو ڈال دی دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اچھے مکان کی محبت، اچھی زندگی کی محبت. پھر میں نے کہا غازی کا متاع اور حیات دنیا، یہ ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی، کوئی ان میں سے ساتھ جانے والی نہیں ہے. سورہ رحمان کی کبھی تلاوت کیجیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں اور یہ بات ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی ورنہ عرض کرتا نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بیان فرمائی الرحمن. وہ بہت رحم کرنے والا، بہت دینے والا، اس نے جو اپنے احسان کیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی. الرحمن علم القرآن، وہ اپنی کتاب انسان کو سکھائی، قرآن سکھایا جو اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور نعمتوں کا ذکر فرماتے گئے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا. رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، مرج البحرین یلتقیان، وہ جس نے سمندر چلائے، جس نے دریا بہائے، سمندر کا پانی دریا سے جڑتا ہے، دریا کو پھر سمندر سے ہی بھاپ اٹھ کر کے پانی ملتا ہے. لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے. سمندر کا پانی کھارا ہے، وہ دریا کے پانی سے میٹھا نہیں ہوتا، اور دریا کو پھر سمندر سے ملتا ہے لیکن وہ سمندر کے پانی کی وجہ سے کھاری نہیں ہوتا. ان ساری نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد ہمارا رب کہتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان. لوگوں کھو نہیں جانا، دریاؤں کو دیکھتے رہو، پہاڑوں کو دیکھتے رہو، تم سمندروں کو دیکھنے لگ جاؤ، ستاروں کو دیکھنے لگو، اسی دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ، مگن نہیں ہونا. کل من علیہا فان، سب کا سب جو اس کے اوپر ہے فنا ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک ہی ذات باقی رہنے والی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات باقی رہنے والی ہے، تمہارے رب کی شان، تمہارے رب کی ذات. یبقى ذو الجلال والاکرام، عزت والا، اکرام والا کوئی باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہونے والے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جب سب کو یہاں سے جانا ہے تو بس ایک ہی منزل ہے، اگر وہاں چھٹکارا ہو گیا، جان بچ گئی تو کامیاب ہو گئے، اور اگر جان پھنس گئی، جو وہاں پھنس گیا فمن اخزیتہ، ومن ادخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو جہنم میں داخل کر دے فقد اخزیتہ، اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہو گیا. اب اگر دنیا میں اس کے پاس دولت تھی، دنیا میں اس کے پاس حکومت تھی، دنیا میں اس کے پاس مال تھا، دنیا میں اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں تھی، فقط اخزیتہ، اب تو وہ رسوا ہو گیا. اب اس کو دنیا کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل منزل وہ ہے، اور میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ منزل دور ہے. فرمایا دور نہیں. آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس کا آنا یقینی ہے، جس کے بغیر آدمی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی اس سے جان چھڑا نہیں سکتا ہے، تو سمجھو وہ آ چکی. آزفت الآزفہ، آنے والی آ چکی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر ایک کی منزل آنے والی ہے، اس سے کوئی جان بچا نہیں سکتا. اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر آدمی ہر سجدے کو آخری سجدہ سمجھے، ہر رکوع کو آخری رکوع سمجھے، ہر صبح کو آخری صبح سمجھے، ہر شام کو آخری شام سمجھے، اس لیے کہ کوئی معلوم نہیں کہ زندگی کی کب شام ہو جائے. اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر آدمی کو بدلہ ملے جو وہ کر رہا ہے. وہ منزل میرے اور آپ کے سامنے ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، پیارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہے. انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہے. ونراہ قریبا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قریب آ لگی ہے. جس کا آنا یقینی وہ سمجھو قریب آ لگی ہے. جب وہ آ جائے گی کیسی آئے گی؟
یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ. تم اس کو کیسے سمجھو گے؟ وہ کیسی آئے گی؟ جب آ جائے گی کیسی آئے گی؟ بے یارو مددگار جاؤ گے یہاں سے. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرہ. تم اکیلے آ گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. وترکتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اور اپنے پیچھے سب چھوڑا جو ہم نے تم کو دیا تھا. لقد جئتمونا فرادا. تم اکیلے پھر آ گئے. ما نرى معكم شفعاءكم. تمہارے ساتھ تمہارا کوئی سفارشی نہیں ملتا، تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مددگار نہیں ملتا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق. ہاں قرآن کیسے جھنجھوڑتا ہمیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لوگوں ڈرو اپنے رب سے. لوگوں بچ کر زندگی گزارو. کس چیز میں مگن ہو؟ دیکھتے نہیں شام ہونے والی ہے، سورج ڈھل چکا ہے، میوہ پک چکا ہے، اور جو پکتا ہے تو نیچے ٹپکتا ہے، جو پکتا ہے وہ گر جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ڈرو اپنے رب سے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اور اپنی زندگی کے بہت سارے دن تم نے دیکھے مگر ایک دن آگے آنے والا ہے جو تم نے ابھی دیکھا نہیں. اس دن کو یاد کرو. کبھی تصور کی دنیا میں آنکھیں بند کر کے بیٹھو، کبھی سوچو اس کو کیسا دن آنے والا ہے. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اس دن سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ. جس دن باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا. وہ باپ جس نے اپنی زندگی برباد کی. میرے اور آپ کیا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اس کے رسول سب سے اچھا جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں. ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمایا جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. دوسرے کی دنیا بنانے کی آخرت برباد کر کی دنیا سنوارنے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، کاریں بنانے کے لیے، دنیا کا مزہ لوٹنے کے لیے آخرت برباد کر دیتی. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. آج وہ دن آ گیا کہ باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. کچھ کام نہیں آ سکتا. ان وعد اللہ حق. لوگوں تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں بات یہ دماغ میں دل میں اترے یا نہ اترے، لیکن سنو ایک وقت میں تمہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات. ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے. تب پتہ چلے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. جب وہ چیخ آئے گی جو کانوں کو پھاڑ دے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن سب انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا. ما سعی. کیا کر کے لایا، کیا محنت کی، کیا کوشش کی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب آگے دو ہی قسم کے لوگ اور دو ہی نتیجے. اما من طغیٰ. جس نے سرکشی کی، رب کی نافرمانی کی، رب کو بھول گیا، رب کے احکام کو بھول گیا، رب کی کتاب کو بھول گیا، رب کی ماننا بھول گیا، من چاہی گزاری، رب چاہی نہیں گزاری. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. کبھی آپ ٹھنڈے دماغ سے اور میں سوچی اس بات کو، دنیا کی زندگی کو کیسے ترجیح دیتا ہے. انسان کی ہر موڑ کے اوپر، ہر منزل کے اوپر، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر دو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کام کے کرنے میں دنیا کا اتنا فائدہ، دین کا اتنا فائدہ. اب دیکھتے ہیں کہ دین کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے یا دنیا کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے. اس ملازمت کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اتنا مگن ہو جاؤں گا اس میں اور اتنا کھو جاؤں گا اس میں کہ مجھے آخرت بھول جائے گی، موت بھول جائے گی. اب اس ملازمت کو چھوڑ
پکڑتا ہے یا دین کو پکڑتا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا